ابتدا ہے رب ذوالجلال کے نام سے جو ہم سب کے دلوں کے ہر راز کو جانتا ہے، سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو محمد اکبر کا سلام۔ ہم ہر روز کی طرح ہماری یہ ویڈیو بھی تمام بزرگان دین کی طرح آج ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی حیات طیبہ کے بارے میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کا تعاون ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ کھڑے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت بسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنوی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ رحمت اللہ علیہ کے ددیال کا گھرانہ تھا، جبکہ آپ کے ننیال کا گھرانہ محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ رحمت اللہ علیہ کو حجویری اور جلابی کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک بھی تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صحبتیں نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کی اور شام، عراق، بغداد شریف، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان، ترکستان، خوزستان اور خراسان وغیرہ کے مشہور جید و معتبر علماء فضلہ سے شرف تلمند حاصل کیا۔ آپ نے جن اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا ان کی اسماء گرامی تاریخ میں یوں ملتے ہیں: ابو الفضل محمد بن الحسن خلطلی، شیخ ابو القاسم عبداللہ کریم بن حوازن الکشیری، امام ابو عباس بن محمد اشکانی، شیخ ابو سعید ابو الخیر، خواجہ احمد مظفر بن احمد حمدان، حضرت ابو عبداللہ بن علی الدغستانی، حضرت شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گرگانی کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ کے اساتذہ ہمیں سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے آپ کا شمار اساتذہوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے جن سے آپ نے درسی علوم حاصل کرتے ہوئے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود کشف الاسرار میں شیخ ابو القاسم گرگانی کو اپنا علم دین کا استاد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے علم دین کے استاد فرمایا کرتے تھے کہ فقر میں رضا جوئی مرشد سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں، پس فقیر کو چاہیے کہ مرشد ہی کی حضوری رکھے، یعنی تصور میں ہر وقت اپنے مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے۔ آگے مرشد کی تعریف کے ضمن میں بتایا کہ اسے کس قسم کا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مرشد خود بھی ڈوبا ہوا ہو اور مرید کو بھی ساتھ لے ڈوبے۔
اس حوالے سے حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی کے آستانِ عالیہ سے فیض یافتہ ابو مختار حضرت خواجہ صوفی جمال الدین چشتی تونسوی دیپال پور اپنی مجالس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیت ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس لیے خوب جانچ پڑتال کرتے ہوئے سرکار دو عالم کی شریعت و مطہرہ کی مکمل پابندی کرنے والے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ اور ساتھ رحمت للعالمین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مقدس سنایا کرتے تھے۔ مفہوم ہے ان کا، اگر کوئی شخص جائے نماز پہ بیٹھا ہو، ہوا میں بھی اڑتا ہو نظر آئے، مگر وہ شخص شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو اور اس کا پاؤں جادو شریعت سے باہر ہو، تو سمجھو کہ وہ جادوگر ہے، اس پر کچھ اعتبار نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ کے دست شفقت پر بیعت فرمائی، جو اپنے زمانے کے جلیل القدر، قرآن و حدیث کی اعلیٰ پائے عالم اور زہد و تقوی، متقی و پرہیزگار اور کشف و کرامات میں اپنی مثال آپ بزرگ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی شہر آفاق تصنیف کشف المحجوب، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خاص منظر نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اسے اس کتاب کشف المحجوب کے مطالعے کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ میں رقم تراز ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کو وضو کرا رہے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری اپنے مرشد کریم کو وضو کروا رہے تھے کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف سے جان لیا کہ حضرت علی حجویری کیا سوچ رہے ہیں۔ فرمانے لگے، بیٹا، جو بات تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا۔ راستے میں شدید بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت کیچڑ اور کچرا ہو گیا۔ ہم بہت مشکل سے چل رہے تھے۔ اچانک میری نظر پیر و مرشد حضرت ابو الفضل ختلی کی طرف پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زیب تن کیا ہوا لباس بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک پر کیچڑ کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے، تب سے اللہ رب العزت ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح اور ایک مقام پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل
ختلی کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میں سخت مضطرب اور خاصا پریشان تھا۔ آپ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ و رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہر کام میں حکمت ہے اور مصلحت مضمر ہوتی ہے۔ وہ حالات کو ان کے نیک و بد کے لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے بیٹا اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کرو اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک خداوند کریم کے سپرد کر دی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے شیخ ابو الفضل ختلی کے علاوہ دو بزرگ جن کا شمار اپنے زمانے کے باکمال علماء و اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ اور امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ سے بھی خصوصی فیض حاصل کیا۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے اور اپنے دل میں ان کے لیے بہت محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی زندگی کا ایک خاص سبق آموز واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا، مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرأت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑتا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا اور سخت پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اسی دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی اور کہا، دیکھو یہ تو ہر نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑھ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج تو ضرور پوری کرو، مگر پروردگار کی عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ آپ حضرت داتا علی حجویری ازدواجی زندگی کے میں تاریخ کے ورق صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑے عرصے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی اور پھر تاحیات دوسری شادی نہ کی۔ یہ اختلافات روایت 432 ہجری میں مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل ختلی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو حکم فرمایا کہ علی تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے، سر زمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی سے جاری ہوگا۔ آپ نے ایک لمحے کی توقف کے بعد مؤدبانہ انداز سے عرض کیا، حضور وہاں تو بہت سارے علماء کرام ہیں، وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ کے مرید کامل حضرت میر حسین زنجانی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ شیخ ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ قدر مسکراتے ہوئے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ لاہور کی طرف اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کرو۔ آپ نے اپنے مرشد کریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن غزنی کو خیر باد کہا
اور دین اسلام کی تبلیغ کا بے مثل شوق لی کئی مہینوں کا دشوار سفر گزار گٹھن کر کے بعد لاہور پہنچے۔ شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے رہے، اس لیے آپ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر ہی بسر کرنی پڑی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا ہوا نظر آتا ہے۔ قریب آئے تو معلوم ہوا یہ ایک جنازہ ہے۔ غزنی نے نووارد مسافر نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ جنازہ حضرت شیخ میران حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ جب جنازے کے شرکا نے آپ کا یہ عجیب فکرہ سنا تو استغفار کیا۔ آپ انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا، اور یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور پھر لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ کی شریعت مطہرہ کے پابند بے داغ اور دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے باعث بنی۔ فقط رضائے الہی کی خاطر آپ نے خلوص دل سے دین کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ارشادات عالیہ اور مواعظات حسنہ کی اثر انگیزی سے لوگ انہیں اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ شاعر مشرق اپنے دور کے مرد کلندر حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی تناظر میں فرمایا کرتے تھے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے حسن اخلاق اور مزاج کا کریمانہ اور نگاہ فیض کے باعث جو خوش قسمت لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بمشرف با اسلام ہوئے، وہ نہ صرف خود کو تا دم میں واپسیں دامن مصطفیٰ تھامتے ہوئے شجر اسلام سے وابستہ اور اس پر قائم رہے، بلکہ ان کی نسلیں بھی تقریباً 950 سال گزرنے کے باوجود اسلام پر قائم دائم ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک ایسے مرد کامل صوفی با صفائی درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ سپاہ، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی چاو حشمت جس سے آپ لوگوں کو مرغوب کرتے آپ کے پاس آتے۔ بس آپ اپنے مصلی پر بیٹھ کر ہمہ وقت اپنے حقیقی خالق و مالک کی یاد میں مصروف رہتے اور ریاکاری سے پاک اخلاص کے ساتھ جانے والی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے رب قدوس کی انوار و تجلیات کے نزول کے باعث اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ لوگ آپ کے پاس کھچے کھچے آتے اور آپ کے نورانیت سے بھرپور چہرہ انور کو دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ آپ کی نگاہ فیض کا اظہار خواجگان چشتی کی آنکھوں کی ٹھنڈا غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی فرمایا۔ جب ایک بار خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ایک حجرہ میں 40 دن تک چلا کاٹا اور عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے،
اسی دوران حضور داتا صاحب نے آپ کو جو فیوز برکات کی بارش کی آپ پر، اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلا سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری کے لیے بطور خاص یہ شعر جاری ہوا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان و زد خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج 400 پھیل گئی اور لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانہ سے فائز یاب پانے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے جو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے چاہنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسی میں مشغول رہتے، ان کے مقامات اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی طہارت توبہ ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ان کا پیر طریقت سے تعلق ہے، قیام ان کا مجاہد ہے، قدرت ان کا دائمی ذکر ہے، رکوع ان کی عاجزی ہے، سجود ان کے نفس کی پہچان ہے، تشہد ان کی اللہ تبارک سے دوستی ہے، سلام ان کی دنیا سے علیحدگی ہے اور مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش عالم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخر کار 19 صفر 465 ہجری 1087 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ کا سالانہ عرس سے مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ملک سے بھی آپ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور فیض پاتی ہے۔ آپ کا مزار اقدس لاہور میں مینار پاکستان سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر ہے، بھاٹی گیٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔